حکایت صحابہ جو ہے یہ ہمیں پڑھنا کیوں چاہیے، یا اسے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے فائدہ ہوتا ہے تو انسان کا کسی بھی عمل کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سا اس میں اوپر چلتے ہیں ہم۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتاب لکھنے والے کے بارے میں تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کتاب لکھنے والا اس کتاب کے بارے میں جو لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کبھی۔ اور اگر موقع لگے تو جو کتاب لکھنے والا ہے نا اس کے بھی کچھ زندگی کے حالات پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے ایمان میں ضعف محسوس کرتا ہوں تو میں اپنے اکابرین کی سوانح حیات پڑھا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مختصر سی سوانح حیات لکھی ہے، اور حضرت شیخ زکریا صاحب کی بھی ایک سوانح حیات انہوں نے لکھی ہے، تو موقع ملے تو اس کو بھی پڑھیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ حکایت صحابہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو اصل مقصد ہے حضرت شیخ کا اس کو لکھنے کا کیا تھا، اپنے ایک اکابر کا فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے پر حضرت شیخ نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب ارشاد ہوا تو صحابہ کرام کے چند قصے، بالخصوص کمسن صحابہ یعنی بچوں کے اور عورتوں کی دینداری کے کچھ حالات اردو میں لکھے جائیں، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی کی جھوٹی حکایتوں کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو۔ یہ پہلی بات ہے کہ دینی ترقی کا کیا ہو، سبب ہو۔ اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ یہ اس کو لکھنے کا ان کا جو موٹیو تھا اس کتاب کے پیچھے، اس میں سب سے بڑی وجوہات یہ تھی۔ پھر اس کے بعد اب اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حکایت صحابہ پڑھنے سے یا حکایات پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ ذرا سا اسی میں نیچے آتے ہیں، یہاں دیکھیے، صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حکایتیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا آتا ہے، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور حقیقی ہے، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، اچھا کام کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ ایک تو نصیحت ہے اور یاد دہانی، بیان القرآن کا مفہوم اور خلاصہ یہاں پر اس آیت کا نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ فائدے ملتے ہیں اگر ہم حکایتیں پڑھتے ہیں تو۔ اور اس کے اندر آگے ایک بات اور حضرت شیخ نے کہی، ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جمع لینے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں، یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں، یا معتبر لوگوں کے وعظ اور ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ تو واقعات بار بار پڑھنے کے، بار بار پڑھنے کے ہیں، تاکہ ان سے کیا ہو کہ آدمی جمے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وعظ کی مجلس میں حاضر ہوا تو ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ پہلی بار میں کیا کہہ رہا ہے کہ وعظ ختم ہوا تو اثر بھی ختم ہو گیا، دوسری بار میں کیا ہوا کہ راستے میں بھی رہا، تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ مطلب جتنا زیادہ ہم دین کی بات کو سن رہے ہیں، بار بار ان ارشادات کو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ بار بار کا کہنے سننے سے انسان کا ان باتوں پر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے، میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔
یہ فائدہ ہے بار بار دین کی بات کے کہنے اور سننے کا. کوشش یہ کریں کہ اس وقت میں جیسے حضرت مولانا سعد صاحب تعلیم کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تعلیم میں جن ساتھیوں کو اردو پڑھنا آتی ہو یا ہندی پڑھنا آتی ہو وہ اپنی اپنی کتاب لے کے تعلیم میں بیٹھیں. جیسے اسکول میں نہیں دیکھتے کہ ہر بچے کے پاس اپنی خود کی ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، اور اس ٹیکسٹ بک میں وہ اگر ایک بچہ ریڈنگ کرتا ہے تو دوسرے باقی سارے لوگ اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر پڑھتے ہیں. یہی کوشش کریں کہ جب یہ ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہو یہ صرف نشستن گفتن و برخاستن نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے بات سنا اور اٹھ کے چلے گئے، بلکہ یہاں تو ہم ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمی طور پہ مقبولیت دی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ فضائل عمل لے کر بیٹھیں. اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے سمپل سا اسکرین اسی لیے شیئر کر رہے ہیں کہ جن حضرات کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا یا جن کے پاس اویلیبل نہیں ہے کتاب، وہ یہیں سے کم پڑھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی ان کو تھوڑی سی. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے سب سے آخری باب سے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حقوق اور ان کے مختصر سے فضائل. یہ ہم یہاں سے کتاب کو سٹارٹ کریں گے سب سے آخری باب سے. یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اکثر پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ میری بدگمانی کو معاف فرمائے یہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پاتے. تو اس لیے پہلے ہم یہ والا باب شروع کریں گے، کیونکہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کون تھے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے انہیں ہم صحابی کہتے ہیں. یہ تو ایک انٹروڈکشن ہو گیا، لیکن ان کے جو فضائل ہیں، جو ان کے مراتب ہیں، جو ان کی حیثیت ہے دین کے اندر، وہ ہمیں پتہ چلے گی یہاں سے. تو ہم پہلے یہ پڑھیں گے کہ صحابہ تھے کون، اور پھر جب یہ سارے باب پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنے کا نظریہ بالکل بدل چکا ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے سٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.